سورہ نساء رکوع نمبر 5 آیت 26 to 32۔ سب سے پہلے آیت نمبر 25 کا ایک آخری حکم لا اور ڈونٹ آف قرآن ولا متخذات اخدان، اور وہ کیا نہ کریں، چوری چھپے آشنائیاں نہ کریں۔ یہ قرآن کا ایک لا ہے کہ کوئی پوشیدہ دوستیاں اور آشنائیاں مسلمان مومن مرد اور عورتیں آپس میں نہیں پکڑیں گے۔ یہ بالکل ویسا لا اور ڈونٹ ہے جیسے شرک، شراب، جوا، چوری، زنا اور جھوٹ پر لا ہے۔ ہر قسم کی پوشیدہ دوستی، چاہے وہ آپس میں کانورسیشن ہے، واٹس ایپ کے اوپر، موبائل کے اوپر، میسنجر کے اوپر کانورسیشن ہے، چیٹنگ ہے، اور یہاں پہ ڈیٹنگ ہے، فلرٹنگ ہے، سیکرٹ لیونگ انز ہیں، کیپس ہیں، داشتائیں ہیں۔ اصل میں یاد رکھیے گا، پوشیدہ تو نکاح کا تصور بھی نہیں ہے، ولیمہ بھی اعلان نکاح کے لیے ضروری ہے۔ تو لہٰذا پوشیدہ دوستیاں اور انٹریکشنز یہ قرآن کا ایک لا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 26 سے 28 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ علیم ہے، حکیم ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے احکامات کو کھول کر واضح طریقے سے بیان کر دے، اور وہ اپنے قرآن پڑھنے والوں کو ہدایت دے دے، اور وہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں پابندیاں اور بندشیں لگائی ہوئی ہیں ان کو کھول کر ہلکا اور آسان کر دے۔ اللہ ہمیں ان کھلے کھلے احکامات اور بیان کو سمجھنے، اس سے ہدایت پانے اور اپنی زندگیوں کی بندشوں کو ہلکا کرنے والا خوش نصیب بنا دے۔ آیت نمبر 29 میں پھر ایک لا اور ڈونٹ واضح طور پر لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو باطل طریقے سے مال کھانے کے زمرے میں کیا کیا شامل ہے جس پر لا ہے؟ چوری، ڈاکہ، رہزنی، ڈکیتی، لوٹ مار، غصب، غبن، کسی کی پراپرٹی، جائیداد یا وراثت کے مال پر غاصبانہ، ظالمانہ قبضہ کرنا، بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ، غصب، غبن، اور پھر رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہے، اور پھر ہر قسم کی تجارتی خرد برد اور بے ایمانی، جس میں جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا ہے، ناقص مال چھپا کر بیچ دینا ہے، بلیک مارکیٹنگ، ہورڈنگ، ذخیرہ اندوزی کرنا، ملاوٹ، اڈلٹریشن کرنا یا ناپ تول میں کمی کرنا، یہ سب باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے میں شامل ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بہت بڑی چیز ہے جس کو شامل کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے جہیز۔ یاد رکھیے گا، جہیز لینا دینا ایک دوسرے سے باطل مال کی انٹریکشن اور ٹرانزیکشن ہے۔ کیوں جہیز باطل ہے؟ کیونکہ یہ حق نہیں ہے، اور کسی بھی چیز کے حق ہونے کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے کہ جب قرآن، حدیث اور سنت میں اس کے کرنے یا لینے دینے کی اجازت دی جا رہی ہو، پرمیسیبل ہو، مباح ہو، الاؤڈ ہو، یا اس کا کوئی آرڈر اور نمونہ ہو۔ میں آپ کو اوپنلی چیلنج کرتی ہوں، سکن ٹو سکن قرآن پڑھیں، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس فلق تک پڑھیں۔ نو ویئر ایور ان قرآن ڈز اللہ سے اور آرڈر کہ اے ایمان لانے والوں اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کو گھروں سے رخصت کرنے لگو تو کچھ دے دلا کے رخصت کرو۔ جہاں دینا دلانا تھا ٹو دا ایکسٹینٹ کہ اللہ نے یہاں تک بتا اور سمجھا دیا کہ اگر تعلق قائم کرنے سے پہلے نکاح کے بعد طلاق دینے کی نوبت آئے تو ان کو رخصت کرنے سے پہلے کچھ دے دلا کر رخصت کیا کرو۔ اور پھر حدیث میں پوری آپ سائے ستہ کی حدیثیں ساری کی ساری پڑھ لیں، کہیں آپ کو قرآن میں حدیث میں یہ نمونہ نہیں ملے گا کہ آپ نے نکاح کے موقع پر جہیز کا کوئی حکم یا آرڈر یا پریسیڈنس دی ہے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا نمونہ یا اسوہ کا نمونہ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، کہیں آپ کے گھر میں جہیز لے کر نہیں آتی۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا موقع دیکھیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کے موقع پر کتنی خوشی ہوگی، کتنی ایکسائٹمنٹ ہوگی، اور کتنے چاؤ ہوں گے کہ بیٹی کن کے گھر جا رہی ہے، یار غار کے گھر سے بیٹی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مبارک میں، لیکن کوئی جہیز تو نہیں تھا۔ اور نہ ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں آپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو کوئی جہیز لے کر رخصت ہوتی تھی۔
وہ جو ہم تصور دیکھتے ہیں کہ وہ جہیز فاطمہ کا تصور ہے، وہ جہیز تو تھا ہی نہیں، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بہت زیادہ مالی تنگی، کوئی بستر بوریا کچھ نہیں تھا، تو بیسک نیسیسٹیز اور ایمینٹیز آف لائف وغیرہ جو ہیں وہ آپ نے دے کر جو حق مہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو دیا تھا، اس میں سے نصف جو ہے وہ گھر کے مال کی تیاری کے لیے تھا، یہ والد کے مال میں سے جہیز نہیں دیا گیا۔ جہیز کا کوئی تصور قرآن حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ حق نہیں ہے، یہ باطل طریقے سے مال لینے دینے کا طریقہ، اور یہ خالصتاً ایک ہندوانہ رسم ہے جس کو ہم اپنے معاشرے میں رائج کر چکے ہیں، جس کی کتنی قباحتیں اور کتنے نقصانات مرتب ہوتے ہیں۔ کھاتا پیتا طبقہ جہیز دیتا ہے لیکن نہ دے، کیونکہ یہ معاشرے میں ایک رسم اختیار کرتا جا رہا ہے، اور یہ رسم ہی ہے جس کی وجہ سے غریب گھرانوں کی کتنی بچیاں اپنے گھروں کی آنگن سے رخصت نہیں ہوتی اور اپنے گھروں پہ بیٹھی رہتی ہیں، اور ان کے بالوں میں چاندی کے تار آ جاتے ہیں، اور وہ گھر بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں کیونکہ والدین جہیز نہیں دے سکتے، اور معاشرے کے اندر وہ ایلیگیٹرز منہ کھول کے جہیز لینے کے مطالبے کر رہے ہیں۔ کھاتا پیتا طبقہ کہتا ہے ٹو ہیل ود دا لوور طبقہ، ہمیں کیا پرواہ، ہم تو دے سکتے ہیں، ہم کیوں نہ دیں، اے سی بھی دیں، فریج بھی دیں، بیڈ روم کے فرنیچر اور گاڑیاں کیوں نہ دیں۔ ارے اس لیے نہ دیں کہ یہ جہیز ہم دیتے ہیں سمجھ کے کہ شاید یہ ہماری بچیوں کی خوشی کی ضمانت ہے، یہ جہیز کسی کی بھی خوشی کی ضمانت نہیں، یہ خیر و برکت لاتا ہی نہیں ہے۔ یہ چونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ لینا دینا خیر و برکت کا ذریعہ نہیں ہے، یہ تو جھگڑا فتنہ فساد ہی فساد ہے، دو بہنوں کو لڑاتا ہے، ماں باپ کو بیٹیوں سے لڑاتا ہے، سمتیوں کو لڑاتا ہے، کیسی کیسی خفگیاں اور ناراضگیاں جو ہیں یہ لے کر آتا ہے۔ اگر بچی جہیز لے کر جاتی ہے اور وہ پڑا رہتا ہے اور وہ اسٹور میں پڑا رہتا ہے تو شکوے اور شکایت کے ہوا نہیں لگاتی، نکالتی نہیں، اور اگر وہ نکالتی ہے اور وہ استعمال ہوتا ہے اور وہ ٹوٹتا ہے تو پھر جو جھگڑے تنازع اللہ مان، کتنی خفگیاں گھر ٹوٹنے تک پہنچ جاتے ہیں اس باطل طریقے کے مال سے۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو کئی دفعہ کہتی ہوں کہ آج اگر ہمارے اس حریص اور بخیل معاشرے میں جہاں یہ ایک رسم کی شکل میں رائج ہے، اگر بیٹیوں کو جہیز دینے پر مجبور ماں باپ مجبور ہو ہی جاتے ہیں، تو کم از کم جب ہم قرآن پڑھنے والیاں بیٹوں کی مائیں اور بہنیں بنتی ہیں بھائیوں کی، تب تو کوئی جبرن ہمارے گھر میں جہیز نہیں پھینکے اور ڈال کے جا سکتا، تو اس وقت ان رسومات کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آیت نمبر 30 میں حسد سے بچنے کا طریقہ، جو ایک انتہائی گندا جذبہ ہے، جو واقعی حدیث تو نہیں ہے لیکن حقیقت ہے کہ نیکیوں کو ایسے برباد کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اور یہ وہ حسد ہے جو بڑے بڑے گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہاں پہ حسد سے بچنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے نا، کیونکہ دنیا ہم جانتے ہیں امتحان کا ہے، اور اللہ نے اس میں آزمانے کے لیے نعمتوں کی غیر مساوی اور ان ایکول ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ کی ہے، کسی کو زیادہ دے کر کسی کو تھوڑا دے کر آزماتا ہے۔ تو یہاں جس پر تھوڑا ہے اس کو حسد سے بچنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ کسی کے پاس اپنے سے کچھ زیادہ دیکھ کر اپنے دل کو حسرتوں کی اماج گاہ نہ بنا لو، حسرتیں، یاس، کاش، آس، ہائے میرے پاس بھی فلاں ہوتا۔ یہ ایک منفی اور نیگیٹو جذبہ ہے جو ڈپریشن، انگزائٹی اور ٹینشن کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز جس کو کراس کرنا ہے کہ حسرتیں نہیں لانی۔ دوسری بات ہے کہ اگر کسی کو اپنے سے کسی نعمت میں ون آپ دیکھتے ہو تو اس نے بھی تو محنت اور صحیح اور ایفرٹ کر کے یہ چیزیں حاصل کی ہیں، تمہارے پاس اگر وہ نعمت نہیں ہے تو صحت تو ہے، تندرست آزاد تو ہے نا، تو جاؤ خود محنت کرو، صحیح کوشش کرو اور تم بھی ویسے ہی حاصل کر لو جیسے اس نے حاصل کی ہے۔ کتنا پازیٹیو رویہ، نیگیٹیوٹی کو نکال کے، منفی رویے کو نکال کے مثبت اور پازیٹیو رویہ اور سوچ جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے، تاکہ معاشرے کے افراد جو ہیں وہ نیگیٹو ہو کے ضائع نہ ہو جائیں بلکہ پروڈکٹیو اور پازیٹیو انڈیویجولز آف دا سوسائٹی بن جائیں۔ اور پھر اللہ نے ایک اور بہت مثبت سوچ بتائی کہ وہ جس کے پاس نعمت تم سے زیادہ ہے وہ اللہ رحمان اور رازق کی دین ہے نا، تو جس اللہ نے اسے دیا ہے تم بھی جھولی پھیلا کے اس سے مانگ لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حسد سے بچا، حاسدوں کے شر سے بچا، منفی سوچ سے بچا، زندگی میں مثبت اور پازیٹیو اور پروڈکٹیو رویے اپنا کر اپنی زندگی میں خیر و برکت سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔